لیکن اب جو انہوں نے پیغام دیا وہ سن لیں کہ ہمیں پتہ ہے عمران خان کا وہ کبھی کینسل ہی نہیں کر سکتا. آپ نے کسی کا نہیں سننا. اگر کوئی کہے کہ عمران خان نے یہ کینسل کیا ہے تو آپ نے یہ بھی بات نہیں ماننی. آئندہ مجھے یہ نہ بتائیں کہ یہ NOC کینسل ہو. اب ساری رکاوٹیں توڑ کر آگے آنا. لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ مجھے جو آ کے پیغامات دیے گئے ہیں. لیکن جب لوگ کہہ رہے تھے عمران خان نے ملتوی کر دیا اس کو تو ہمیں بھی سمجھ آ رہی تھی عمران خان جیل میں بیٹھے رات کو خواب تو نہیں آئی نا. تو ان کو آ کے کیا کہا ہے. جو بھی ان کے پاس آئے ہیں لوگ انہوں نے آ کے بتایا کہ خدشات ہیں. اوبیسلی اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو اپروچ کر رہی تھی, چاہے کسی کو بھی بھیجے. اپروچ تو وہی کر رہے تھے کہ جی یہاں پہ کوئی بم پھٹ جائے گا یا انتشار کا کیا مطلب ہے کہ دینی جماعتیں آئی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے آگے اور اس کور کے نیچے کوئی گروہ آئے گا اور انتشار پھیلا دے گا اور PTI کے اوپر 9 مئی بنا دیا جائے گا. اب یہ پتہ ہے یہ پرانی قسم کی جو اسکرپٹیں یہ ہمیشہ بناتے ہیں. لیکن عمران خان جیل میں اکیلے بیٹھے ہوئے کیسے فیصلہ کر سکتے تھے جب ان کو باہر کے زمینی حقائق کا نہیں پتہ. تو انہوں نے مجبوری ان کو منسوخ کرنا اس لیے پڑا کیونکہ اگر کچھ ہو جاتا تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اگر کوئی آ کے کہے کہ خون کی نہریں بہہ جائیں گی اور ندیاں بہہ جائیں گی تو وہ کیسے اجازت دیں کہ اس قسم کا کوئی حادثہ ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن اب جو انہوں نے پیغام دیا وہ سن لیں. انہوں نے کہا ہے کہ اب جو 8 سپٹمبر کا ہے میں نے ان کو بھی کہہ دیا جنہوں نے ان کو یہ پیغام دیا ہے. میں نے ان کو وارننگ بھی دے دیا ہے. میں نے جوڈیشری کو بھی کہا ہے کہ آپ خیال کریں, آپ ہمیں NOC دیتے ہیں اور یہ آ کے اس کو منسوخ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس نے کہا ہے کہ اگر آئندہ اس قسم کی بات ہوئی, اگر انہوں نے کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنے لوگوں کو بتا رہا ہوں, اگر کسی نے میرا بھی نام لیا کہ میں نے کہا ہے آپ بالکل نہ ماننا, اب ساری رکاوٹیں توڑ کر آگے آنا. اور میں ان کو بھی بتا دیا کہ آئندہ مجھے یہ نہ بتائیں کہ یہ NOC کینسل ہو گیا ہے. انہوں نے بڑی سخت وارننگ دے کے بھیجا ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی کہا پوری تیاری کریں, پارٹی کو کہا پوری تیاری کریں, اور لوگوں کو کہا ہے کہ کوئی بات میرا نام بھی لے گا تو آپ نے نہیں ماننا اور آپ نے 8 سپتمبر کو یہاں آنا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو عمران خان کو جا کے اتنی بات پیش کی گئی کہ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور آپ یہ ڈیالہ جیل میں ایک لمبے عرصے سے آ رہی ہیں, کبھی 7 بجے آپ کو اندر جانے دیا؟ دیکھیں میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جب ہمیں سنا, پہلے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ 7 بجے کوئی جا سکتا ہے. آپ لوگ یہاں کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو تو 2 کلومیٹر دور کھڑا کرتے ہیں. یہاں تو آپ کو پتہ ہے پتہ پر کچھ بھی نہیں پھٹک سکتا. اب ہمارے ساتھ عمران خان نے جج کے آگے آ کے 2 دن بہت بولا ہے کہ آپ نہ ہماری فیملی کو بھی نہیں اندر آنے دیتے, 4 گھنٹے ہم کھڑے ہوتے ہیں, ان کے لائرز کو نہیں آنے دیتے, ان کے پارٹی کے لوگوں کو نہیں آنے دیتے. تو اس لیے مجھے جب سنا تو مجھے تو پہلے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 7 بجے کیسے اجازت مل گئی. تو obviously میں بھی یہی بات کہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ارینج کیا ہوگا. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہاں کیسے 7 بجے آپ اندر آ سکتے ہو ڈیالہ کے. 7 بجے کو تو کوئی ملاقات بھی نہیں ہو سکتی. تو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ 8 تاریخ کو اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان نے کہا ہے جلسہ نہیں کرنا, لیکن پھر بھی کرنا ہے, جلسہ ہوگا. نہیں, عمران نے کب کہا ہے کہ 8 سپٹمبر کو جلسہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا ہے, انہوں نے جو بھی ان کو میسج دے رہے تھے, نہیں, اس نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو بھی لوگ جنہوں نے بھی ان کو یہ پیغام دیا ان کو انہوں نے واپس پیغام اگری کرنے سے پہلے انہوں نے ان کو کہا تھا, انہوں نے کہا جی آپ 8 سپٹمبر کو کر لیں نا, ابھی نہ کریں. یہاں پہ مذہبی جماعتیں بھی آئی ہوئی ہیں, کچھ ہو گیا آپ کے اوپر کوئی یہ آپ کے اوپر آئے گا. تو انہوں نے کہا میں نے آج تو اگری کر لیا ہے, لیکن 8 سپٹمبر کو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں پہ تحفظ کریں لوگوں کا. ایک دوسرا جوڈیشری خیال کرے کہ آپ کے جو آرڈرز ہیں ان کا کیا حال کیا جا رہا ہے. دوسرا پارٹی کی لیڈرشپ ان کی ذمہ داری ہے کہ 8 کی پوری تیاری کریں اور لوگوں کا ارینجمنٹس کریں. اور آخری اور سب سے امپورٹنٹ انہوں نے لوگوں کو کہا ہے یہ کوئی رکاوٹیں کھڑی کریں آپ ان کو ہٹائیں, کیونکہ ہمیں NOC ملا ہوا ہے. آپ نے رکاوٹیں ہٹانی ہیں, آپ نے کسی کا نہیں سننا. اگر کوئی کہے کہ عمران خان نے یہ کینسل کیا ہے تو آپ نے یہ بھی بات نہیں ماننی.
اچھا ٹھیک ہے. عظیم خان صاحب لاسٹلی بتائیے گا، گزشتہ روز آپ کی ایک آڈیو لیک ہوئی، تو یہ آڈیو کس نے لیک کی آپ کی؟ ہاں نہیں، وہ کوئی بچے تھے وہاں کینیڈا والے، انہوں نے فون کر کے یہی پوچھا تھا کہ خان صاحب نے مجھے تو ہمیں خود نہیں کچھ پتا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ خان صاحب نے اعظم سواتی کو بلا کر جلسہ کینسل کر دیا. تو آپ اگر میرا تو ایک بہن کا ری ایکشن تھا کہ ہمیں پتہ ہے عمران خان کا وہ کبھی کینسل ہی نہیں کر سکتا. تو میرا یہ سوال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ آپ کو اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ادھر تو آپ بتائیں کہ ملاقات 1-2 بجے سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی. تو مجھے تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ اگر نہ بندوبست کر کے دے رہی ہو، ارینجمنٹ نہ کر رہی ہو، تو وہ تو نہیں کوئی اندر آ سکتا. چلو وہ ہو گیا، تو یہ کافی تھا. انہوں نے آج کلیریفائی کر دیا، یہی میسج تھا کہ آپ پلیز ختم کر دیں، بہت یہاں انتشار کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے ختم کر تو دیا. ان شارٹ جا کے عمران خان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ کی مہربانی کے باہر ایک ریلا آ رہا ہے، عوام کا سمندر آ رہا ہے، آپ اس کو روک لیں. یہی ہوا ہے. میرا تو یہی خیال ہے، آپ کا بھی یہی خیال ہے، میرا بھی یہ ہے. جب بم شم کے نام آتے ہیں، لیکن کوئی خطرہ یہ ہوتا ہے کہ سچ مچ ہی نہ یہ لوگ کر دیں. مطلب کہیں سے کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے، تو عمران خان کیا کہہ سکتے تھے؟ جیل میں بند ہیں، کوئی ان کے پاس ویریفیکیشن نہیں ہے. تو ایک مجبور انسان جیل میں ہے. اور میں تو آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ کہتی ہوں، اور آج بھی ہم نے خان صاحب کو کہا کہ آپ کا نام، آپ جیل میں قیدی ہیں، یہ آپ کا کام ہی نہیں بنتا کہ آپ اجازتیں دیں. قیدی کے لیے تو ہمیں باہر نکلنا ہے، ہم قیدی کو تو نہیں جا کے پوچھ سکتے کہ ہم نے اس کے لیے نکلنا ہے. اور میں پھر سے بتا دوں، جس جلسے کا کیا آبجیکٹو کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے نہیں کہا کہ یہ میرے لیے نکلو. انہوں نے کہا اپنے چوری شدہ مینڈیٹ کے لیے نکلنا ہے، یہ عمران خان نے کہا ہے. مطلب ایز اے بہن کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ قوم کو، کیونکہ آپ کے جو جذبات ہیں عمران خان کے لیے وہ سب سے ڈفرینٹ ہے، تو کیا پیغام کارکنان غصہ پایا جا رہا ہے کل کے فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، اگر عمران خان 1 سال جیل کے اندر اتنی جو بھی مشکلات تو ہیں، 1 سال نہیں ہو گیا، اب تو 13 مہینے ہو گئے ہیں. تو اگر وہ 13 مہینے جیل میں بیٹھ سکتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، ایک پاکستان کے لیے، پاکستان ایک مقصد بنا کے کاٹی ہیں. حالانکہ وہ سائن کرتے یا وہ جو سرٹیفکیٹ جو بھی یہ سائن کرواتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں. اگر وہ کاٹ سکتے ہیں، تو اگر 2-4 گھنٹے یا 1 دن سڑک پہ ہم نے گزار لیا، کوئی بات نہیں. ہاں، ہمیں تکلیف یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کا بڑا پیسہ لگا ہے، سڑکوں پہ بہت پیسہ لگا ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہی تھا تو آگے 2 دن پہلے ہی بتا دیتے. یہ لوگوں کو خراب کرنے کا نہ طریقہ تھا. لوگوں کو پرعزم ہونا چاہیے. یہ اس جو ظلم کے خلاف جنگ ہے، اس کا ایک حصہ ہے، کوئی بات نہیں. آج اگر ہمیں 1 دن سڑک پہ گزر گیا، ہماری جیب کے پیسے بھی خرچ ہوئے. ہم سارے مل کے پیسے جوڑیں، بسیں کریں، گاڑیاں کریں، موٹر سائیکل کریں. اور انشاءاللہ اب میں چاہوں گی کہ زیادہ لوگ مدد کریں ان لوگوں کی جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں. دیکھیں، کئی صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، میں یہ چاہوں گی کہ وہ آئیں، آگے بڑھیں، اور جو لوگ یہاں جلسے میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان کی فائنینسنگ کریں. بہت شکریہ، بہت شکریہ.